دوستو کچھ لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے مگر ان کا وجود ہے۔ جن، آسیب، عفریت اور عجیب و غریب مخلوق کو مارنے والے بھی اس دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہر تہذیب اور ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دوستو آپ نے دنیا کے تو کافی پر اسرار جگہیں دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے پاکستان کی کسی پر اسرار جگہ کے بارے میں سنا ہے؟ پاکستان میں بھی ہزاروں ایسے مقام پائے جاتے ہیں جنہیں آسیب زدہ کہا جاتا ہے اور ان کے متعلق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں اور لوگ ان جگہوں کے پاس جانے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم ان میں ٹاپ 9 کو آج دیکھنے والے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 9، پنجاب کے شہر گجرات میں سرگودا روڈ پر ایک 100 سال پرانا گھر موجود ہے جس میں ایک بزرگ کی دوستانہ روح رہتی ہے۔ خستہ دیواروں، ارد گرد عجیب و غریب پودوں سے گھرا یہ گھر بھی کافی پر اسرار ہے۔ دوستو یہ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ انسان کی روح کو رات کے وقت میں کافی دفعہ دیکھا گیا ہے، لیکن اس بزرگ انسان نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نمبر 8، چوکنڈی کا قبرستان اور مکلی گریو یارڈ۔ دوستو یہ علاقے کراچی میں پائے جاتے ہیں اور یہ اتنا پر اسرار ہیں کہ لوگ رات کے وقت ان کی طرف جانے کی بالکل ہمت نہیں کرتے۔ دوستو یہ قبرستان بہت قدیم ہیں اور اس میں عجیب و غریب قسم کی قبریں ہیں، اسی وجہ سے قبرستان بہت مشہور ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس قبرستان میں کچھ قبریں 16ویں صدی عیسوی کی ہیں۔ دوستو اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آسیب کا سایہ ہے اور روحیں یہاں پر بھٹکتی رہتی ہیں، اس لیے دوستو کوئی بھی انسان شام کے بعد یہاں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں قبریں خود بخود جلنے لگ جاتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت یہاں سے زور زور کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہی حال کچھ مکلی کے قبرستان کا بھی ہے جو صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ قبرستان بہت بڑا ہے، تقریباً یہ 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قبرستان 13ویں صدی کا ہے اور اس میں کافی قبریں کئی منزلہ ہیں۔ اس قبرستان میں تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ قبریں ہیں، لیکن اب اس قبرستان میں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں اور یہاں اب کسی کو دفن نہیں کیا جاتا۔ نمبر 7، گورکھ ہل اسٹیشن۔ دوستو کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کا ایک شہر دادو آتا ہے۔ اس شہر میں ایک ہل اسٹیشن ہے۔ دوستو اس ہل اسٹیشن کے بارے میں بھی کافی پر اسرار باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ دوستو اس ہل اسٹیشن کی خوبصورتی مرری ہل اسٹیشن کے مقابلے کی ہے، لیکن اس ہل اسٹیشن میں بہت کم لوگ گھومنے آتے ہیں، کیونکہ اس ہل اسٹیشن پر آتے جاتے کافی لوگوں نے ایسے لوگوں کی جھلک دیکھی ہے جن کی شکل بن مانت سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی دکھنے میں تو بالکل انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن پورے جسم پر بلیک کلر کے بال ہوتے ہیں۔ دوستو یہاں پر کافی لوگوں نے ایسے عجیب و غریب انسانوں کی جھلک دیکھی ہے۔ ایسے انسان تبت یعنی چین اور امریکہ کے جنگل میں بگ فوٹ کے نام سے مشہور ہونے والے دیکھے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ انسانوں کی بدلی ہوئی شکل کے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، شاہ اللہ دتہ گریو۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 6 پر اسلام آباد کی شاہ اللہ دتہ غاریں آتی ہیں، جو کہ کچھ ہی سال پہلے ملی ہیں۔ غاریں ہیں تو کافی پرانی، ان کی تاریخ 700 سال پرانی ہے اور یہاں آنے والے ٹورسٹ کا کہنا ہے یہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، جیسے 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔
یا غصے میں بات کر رہے ہوں۔ یہ آوازیں رات کو سنائی دیتی ہیں۔ یہ غاریں اسلام آباد کے سیکٹر D12 میں موجود ہیں۔ دوستو ان غاروں کی طرف لوگ سفر تو کرتے ہیں مگر اکیلا سفر کوئی نہیں کرتا۔ نمبر 5، کوہ چلتن، کوئٹہ، بلوچستان۔ دوستو کوہ چلتن بلوچستان کے چلتن پہاڑوں کی رینج میں سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ چلتن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 40 جسم۔ اس پہاڑی کے نام کا مطلب بھی کافی پر اسرار ہے۔ اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پہاڑی پر ان 39 بچوں کی روح رہتی ہے جنہیں ان کے والدین نے وہاں اکیلا مرنے چھوڑ دیا تھا۔ دوستو ان روحوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہاڑی پر ایک غریب جوڑا رہتا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہاں ایک دن ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس جوڑے نے بزرگ سے دعا کرائی اور ان کے 1 2 4 نہیں بلکہ 40 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ وہ غریب جوڑا تھا اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ 40 بچوں کی پرورش کرتے، اس طرح انہوں نے ایک بچے کو اٹھایا اور باقی 39 بچوں کو وہاں مرنے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد بیوی ایک بچے کو لے کر دوبارہ اس پہاڑ پر چڑھی کہ دیکھو اب تک باقی سب بچے مر چکے ہوں گے۔ وہ جیسے پہاڑ پر چڑھی وہ دیکھتی ہے کہ سب بچے زندہ ہیں اور کھیل کود رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور نیچے اپنے خاوند کو بتانے کے لیے بھاگی اور 40ویں بچے کو بھی وہاں چھوڑ گئی۔ جب وہ اپنے خاوند کو لے کر واپس آئی تو وہ بچہ بھی گم ہو چکا تھا، یعنی کوئی بچہ وہاں پہ نہیں تھا۔ دوستو یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی یہ تو نہیں پتا، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی ان روحوں کے رونے کی چلانے کی آوازیں اس پہاڑی سے آتی ہیں۔ نمبر 4، کوہ سلیمان۔ دوستو اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں پنجاب کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کوہ سلیمان کی طرف۔ اس پہاڑی چوٹی کے بارے میں بھی کافی کہانیاں مشہور ہیں۔ اس پہاڑ کو برقع پوش پہاڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بعض اوقات کافی قریب سے بھی نظر نہیں آتا اور بارش کے بعد کئی میلوں دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک تخت ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے جو کہ یہاں سے اڑتا جا رہا تھا اور یہاں پہ آ کے رکا تھا۔ دوستو اس پہاڑ کے بارے میں بھی اب کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جو تخت ہے اس پر جنات کا قبضہ ہے اور وہی اس پر قابض ہیں۔ نمبر 3، شہر روغان۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر آنے والا یہ شہر بلوچستان میں واقع ہے۔ دوستو اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس شہر کے پہاڑوں میں سینکڑوں غاریں بنی ہوئی ہیں مگر ان غاروں کا ذکر تاریخ کے کسی اوراق میں نہیں ملتا۔ دوستو یہ شہر کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ دوستو اس شہر کے بارے میں بھی کافی کہانیاں مشہور ہیں کہ ان غاروں میں جن اور بدروحیں موجود ہیں جو یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ دوستو اس بات کو سن کر یہاں لوگ دن میں بھی سفر نہیں کرتے۔ نمبر 2، شمشان گھاٹ، حیدرآباد۔ دوستو اس شمشان گھاٹ میں ہندو اپنے مرنے والوں کو جلاتے تھے اور اب اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس شمشان گھاٹ میں جن لوگوں کو جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کی روحیں یہاں پر ابھی تک بھٹک رہی ہیں۔ دوستو یہ شمشان گھاٹ 250 سال پرانا ہے۔ یہاں کے گارڈ کا کہنا ہے کہ اس شمشان گھاٹ میں رات کے وقت کافی بچے نظر آتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور رات بھر یہاں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستو ان باتوں کو سننے کے بعد رات تو کیا دن کے وقت بھی کوئی اس شمشان گھاٹ کی طرف جانے کی جرات نہیں کرتا۔ نمبر 1، ڈالمیا روڈ، کراچی۔ دوستو پاکستان کی 9 پر اسرار جگہوں میں نمبر 1 پر کراچی کی یہ
काफ़ी मसरूफ़ रोड आती है जो जौहर और कारसाज को मिलाती है। इस सड़क के बारे में भी एक कहानी मशहूर है कि इस सड़क पर अक्सर एक लड़की नज़र आती है जो दुल्हन बनी होती है। इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि 60 की दिहाई में ये एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इस सड़क पर फेंक दिया गया था। अब ये अक्सर इस रोड पर लोगों को मदद के लिए बुलाती है। जब लोग इसकी मदद के लिए रुकें तो अचानक से गायब हो जाती है। दोस्तों, इस रोड के बारे में काफ़ी ड्राइवर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर गाड़ी अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से रुकती है। जैसे ही नीचे उतरकर गाड़ी चेक करने लगो तो ये लड़की सुर्ख लिबास में नज़र आती है और अजीबोगरीब ज़ुबान में बात करने लगती है। जैसे ही इसकी तरफ मुतवज्जे हों ये बदसूरत चुड़ैल बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।